اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فرسٹ ایئر کلاس، السلام علیکم۔ جی بیٹا، ہمارا 22واں لیکچر ہے، ٹھیک ہے۔ نظم پڑھ رہے تھے ہم، 21ویں لیکچر میں ہم نے شروع کی تھی حلال استقلال، جس کے شاعر ہیں حفیظ جلندری، جو کسی تعارف کے محتاج نہیں کیونکہ پاکستان کے قومی ترانے کے خالق ہیں، ٹھیک ہے جی۔ اور اس نظم کے بارے میں نے بتایا تھا کہ اس کا ایک خاص پس منظر ہے۔ یہ بس سمپل ایک عنوان نہیں ہے جو اٹھایا اور بس لکھ ڈالا۔ اس کی باقاعدہ ایک تاریخ ہے، 6 ستمبر 1965 کی جنگ سے متعلق ہے یہ، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ہمارے 3 شہروں کو بہادری کے صلے میں حکومت پاکستان نے حلال استقلال دیا تھا۔ لاہور، سرگودا اور سیالکوٹ، تینوں شہروں کو بہادری کے صلے میں دیا گیا یہ انعام ہے، اور ہر سال 6 ستمبر کو ان شہروں کے ٹاؤن ہال کی عمارتوں پر لہرایا جاتا ہے، ٹھیک ہے جی۔ اس کا سیکنڈ شعر ہے، حلالی خنجر انگشت شہادت کا اشارہ ہے، یہ سیف اللہ کا پرتو فلک پر آشکارا ہے۔ شعر کیا ہے؟ حلالی خنجر انگشت شہادت کا اشارہ ہے، یہ سیف اللہ کا پرتو فلک پر آشکارا ہے۔ حلال پہلی رات کا چاند، خنجر قدیم زمانے میں جنگوں میں استعمال ہونے والے چھرے کی مانند ایک ہتھیار ہے، جس میں ہلکا سا خم ہوتا ہے، مڑا ہوا ہوتا ہے، جھکا ہوا ہوتا ہے، جو دشمن کے پیٹ اور دل میں پیوست کیا جاتا ہے۔ حلالی خنجر، پہلی رات کے چاند کو حلال کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ پہلی رات کے چاند کی مانند خنجر۔ انگشت، دائیں ہاتھ کے انگوٹھے کی قریبی انگلی۔ شہادت، خدا کی وحدانیت اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت کی گواہی دینا۔ انگشت شہادت ترکیب ہے، دوران نماز وہ انگلی جو خدا کی یکتائی اور رسالت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اظہار کے لیے بلند کی جاتی ہے، انگشت شہادت کہلاتی ہے۔ سیف اللہ، لقب ہے حضرت خالد بن ولید کا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عطا کیا تھا، جس کا مطلب ہے اللہ کی تلوار والا۔ پرتو، عکس، جھلک، سایہ۔ آشکارا، ظاہر ہونا، عیاں ہونا، سامنے آنا، ٹھیک ہے جی۔ مفہوم ہے اس کا، اس پرچم پر بنا ہوا حلالی خنجر اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ ہم اللہ کی وحدانیت اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی گواہی دینے والے ہیں۔ اس طرح یہ حلالی خنجر حضرت خالد بن ولید کی تلوار کا پرتو ہے جو آسمان پر ظاہر ہو رہا ہے۔ تشریح ہے اس کی، پاکستانی پرچم جیسا کہ ہم جانتے ہیں اس میں سبز رنگ والے حصے پر ایک چاند بنا ہوا ہے۔ یہ چاند گول نہیں بلکہ خمدار ہے، اس لیے حفیظ جلندری نے ہمارے قومی پرچم پر بنے ہوئے چاند کو انگشت شہادت سے تشبیہ دی ہے اور حلالی خنجر بھی کہا ہے۔ ہاتھ کی تمام انگلیوں میں معمولی سا خم ہوتا ہے، جو کہ انگوٹھے میں دوسری انگلیوں کی نسبت ہلکا سا زیادہ ہوتا ہے۔ تو پھر شاعر نے خمدار چاند کے اظہار کے لیے لفظ انگشت شہادت ہی کیوں استعمال کیا؟ کوئی دوسری انگلی یا انگوٹھا بھی خم کا اظہار کر سکتا تھا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس لفظ سے شاعر نے ایک تیر سے 2 شکار کیے ہیں۔ ایک طرف تو شاعر نے خمدار چاند کو انگشت شہادت کا اشارہ کہہ کر خم کا اظہار کیا ہے، تو دوسری طرف شاعر کی منطق یہ ہے کہ یہ حلال ہمارے عقیدہ وحدانیت و نبوت کا عکاس بھی ہے۔ حلالی خنجر ہمارے پرچم کے چاند میں بھی خم کی مماثلت ہے۔ کیا خوب کہا ہے کسی شاعر نے، چمکتا ہوا چاند تارا ہے یہ، چمکتا ہوا چاند تارا ہے یہ، بہت اونچا پرچم ہمارا ہے یہ، ٹھیک ہے۔ چنانچہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ جس طرح انگشت شہادت خدا کی وحدانیت اور رسول برحق صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کے اظہار کے لیے استعمال ہوتی ہے، بالکل اسی طرح
یہ پرچم بھی خدا کی وحدانیت اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا اظہار ہے، یعنی توحید و رسالت مسلمانوں کے سینوں میں کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی ہے، اور یہ پاکستان کے دشمنوں کے لیے الٹیمیٹم ہے کہ اگر انہوں نے خدا کو ایک ماننے والے کے عقائد یا املاک پر چوٹ کرنے کی کوشش بھی کی تو اسے ایسا جواب ملے گا جو ان کے قلوب و اذہان پر زلزلہ طاری کر دے گا۔ حقیقت بھی یہی ہے کہ پاکستان کا قیام اور پاکستانی پرچم کی تخلیق کا بڑا مقصد آزادی اسلام تھا۔ مزید برآں اس پرچم کے لیے لاکھوں قربانیاں دی گئیں۔ قیام پاکستان کے وقت لاکھوں نہتے مسلمانوں کو بھیڑ بکریوں کی طرح ذبح کیا گیا اور ہزارہ مسلم خواتین کی علن عصمت دری کی گئی تاکہ پاکستان میں مفلس اور لٹے پٹے جائیں اور یہ نوزائیدہ ڈگمگاتا ہوا ملک جلد ہی زمین بوس ہو جائے۔ لیکن چند ہی برس بعد 1965 کے مارکے میں مسلمانوں نے بھارت پر یہ حقیقت آشکار کر دی کہ وہ آج بھی تلوار کے دھنی ہیں، ماہر ہیں۔ اقبال کا شعر ہے، تیغوں کے سائے میں، تیغ کہتے ہیں تلوار کو، تیغوں کے سائے میں ہم پل کر جواں ہوئے ہیں، خنجر حلال کا ہے قومی نشاں ہمارا۔ دوسرے مصرے میں شاعر نے اس پرچم کو حضرت خالد بن ولید کا عکس کہا ہے۔ حضرت خالد بن ولید ایک ناقابل تسخیر سپہ سالار تھے اور اسلامی فوج کے امیر لشکر تھے۔ ظاہر ہے خدا کی تلوار کیوں کر شکست کھا سکتی ہے۔ اسی طرح یہ پرچم بھی اس بات کا اظہار ہے کہ ہماری قوم سیف اللہ کی طرح عزم صمیم کی حامل، ثابت قدم، جذبہ شہادت سے سرشار اور ناقابل شکست ہے۔ اس لیے مسلمان خدا کی تلوار کی مانند ناقابل تسخیر ہیں۔ بقول اقبال، ہاتھ ہے اللہ کا بندہ مومن کا ہاتھ، ہاتھ ہے اللہ کا بندہ مومن کا ہاتھ، غالب و کار آفرین، کار کشا کار ساز۔ ٹھیک ہے جی۔ اگلا شعر ہے ہمارا، حلال خنجر قومی عطیہ ہے شہیدوں کا، حلال خنجر قومی عطیہ ہے شہیدوں کا، جو خود قربان ہو کر بھر گئے دامن نویدوں کا۔ عطیہ انعام یا تحفہ، نوید خوشخبری۔ اس پرچم پر بنا ہوا حلالی خنجر قوم کو شہداء کی طرف سے عطا کردہ تحفہ ہے، جنہوں نے اپنی جان کے عوض ہمیں خوشخبریاں بخشی۔ دوبارہ سن لے مفہوم، اس پرچم پر بنا ہوا حلالی خنجر قوم کو شہداء کی طرف سے عطا کردہ تحفہ ہے، جنہوں نے اپنی جان کے عوض ہمیں خوشخبریاں بخشی۔ اس شعر میں حفیظ جلندری کہتے ہیں، ہمارے پرچم پر جو حلالی خنجر یعنی خمدار چاند ہے، وہ پاکستانی قوم کو شہداء کی طرف سے دیا گیا تحفہ ہے۔ شاعر نے اس شعر میں تحریک آزادی کے شہداء کی طرف سے اس پرچم کو پاکستانی قوم کے لیے ایک انعام قرار دیا ہے، اور حقیقت بھی یہی ہے کہ اس پرچم کے حصول کے لیے شہداء نے ان گنت قربانیاں دیں۔ جنگ آزادی 1857 ہی کو دیکھ لیجیے، 1857، 27,000 مسلمانوں کو تحریک آزادی میں حصہ لینے کی پاداش میں سولی پر لٹکا دیا گیا، اور 7 روز برابر مسلمانوں کا قتل عام ہوتا رہا، جس کا کوئی حساب نہیں۔ خواجہ حسن نظامی کے بقول، دہلی کا شاید ہی کوئی درخت ہوگا، دہلی کا شاید ہی کوئی درخت ہوگا کہ جس سے کسی مسلمان کی لاش نہ لٹک رہی ہو، یعنی اتنا قتل عام کیا گیا۔ پھر 1947 کا ہنگامہ دیکھ لیجئے، لاکھوں مسلمانوں کو گھیر کر قتل کر دیا گیا، دودھ پیتے بچوں کو ہوا میں اچھال کر ہندو تیغ زنی میں مہارت حاصل کرتے رہے۔
चुनाचे पाकिस्तान की बुनियादें 15 से 20 लाख मुसलमानों की गर्दनों पर इस्तवार हुई हैं। इसीलिए एक शायर ने कहा है, हम लाए हैं तूफान से कश्ती निकाल के, इस देश को रखना मेरे बच्चों संभाल के। लेकिन हिंदुओं को फिर भी चैन न आया और 1965 को बगैर ऐलाने जंग किए ही हमला कर दिया। लेकिन पाक फौज और पाकिस्तानी शहरियों ने इनके नापाक अज़ाइम खाक में मिला दिए और वतन की खातिर हज़ारों लोगों ने अपनी जानें कुर्बान की। शहादत फिल हकीकत हकीकी कामयाबी है। शहीद दुनिया व आखिरत दोनों में सुरखरू होता है। वतन की आबरू पर जान देना जिंदगानी है। वतन की आबरू पर जान देना जिंदगानी है। शहीद कौम हो जाना हकीकी कामरानी है। चुनाचे हम ये कह सकते हैं कि इस परचम के पीछे अनगिनत कुर्बानियों की फहरिस्त है। इस सरजमीन पाक के हसूल में शोहदा के खून का दरिया पोशीदा है। इस सब्ज हलाली परचम के हुसूल के लिए लाखों घर वैरान हुए। इस हलाली खंजर के तहफ़्फ़ुज़ के लिए लाखों मुसलमानों ने अपनी गर्दनें कटवाईं। दूसरे मिसरे में हफीज़ जलंधरी ने अल्लाह ताला के रास्ते में शहीद होने वाले मुजाहिदों को खराज अकीदत पेश किया है। कहते हैं, शोहदा ने खुद तो अपनी जान कुर्बान कर दी, लेकिन हमारे लिए फ़तह की खुशखबरी अता कर गए। खुद तो टैंकों तले लेट कर अपने जिस्मों के परखचे उड़ा लिए, लेकिन पाकिस्तानी कौम को भारत के टैंकों से बचा डाला। कौम की खातिर इन जानिसारों ने सीने पर गोलियां रोकी ताकि ये गोलियां कौम की तरफ न बढ़ सके। भारतीय फौज के सामने बहादुर पाकिस्तानी फौज डट गई ताकि कोई नापाक हाथ कौम की तरफ न बढ़ सके। और अबदी मुसरतों के हामिल इन शोहदा ने दुनिया को खैराबाद कह दिया। पाकिस्तानी कौम को जालिम हिंदुओं से छुटकारे की खुशी और खुशखबरी दे गए, और पाकिस्तानी कौम को ये खुशखबरी दे गए कि उन्होंने भारतीय टैंकों, भारतीय तैयारों और भारतीय टिड्डी दिल फौज का मुंह मोड़ दिया, और शायद अब वो कई बरस तक इस तरफ आंख उठाने की जुर्रत न कर सके। इस तरह शोहदा पर यह शेर सादिक आता है, हमें यकीन है कि हम हैं चिरागे आखिरी शब। हमें यकीन है कि हम हैं चिरागे आखिरी शब, हमारे बाद अंधेरा नहीं। इंशाअल्लाह की हो गया किसी जी बेटा, इंशाअल्लाह अगले लेक्चर के साथ कल हाजिर होंगे। नज़म अभी हमारी यही चल रही है। ठीक है बेटे, अल्लाह हाफिज़।